نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فی میں، قلوبہم ان کے دلوں، مرضن بیماری ہے، روگ ہے، فزادہم اضافہ کر دیا ان کی، بڑھایا ان کی، اللہ اللہ نے، مرضا بیماری، و اور لہم ان کے لیے، عذاب عذاب ہے، علیم دردناک، بما باوجہ اس کے جو، کانوں تھے وہ، یکذبون جھوٹ بولتے۔ سبق نمبر 19 کے اندر ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 10 کا ترجمہ پڑھا اور اس کی مختصر تشریح۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے منافقت کی حقیقت بیان کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ ان کے دلوں میں روگ ہے، یعنی بیماری ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کی اس بیماری میں اور اضافہ کر دیا۔ یہ جس مرض کی طرف یا جس بیماری کی طرف اشارہ کیا گیا وہ کس قسم کی بیماری ہے اور اس بیماری میں اضافے کا مطلب کیا ہے، یہ باتیں ہمیں سمجھنی چاہیے۔ بیماری جس طرح انسان کے جسم کو لاحق ہوتی ہے، کبھی بخار آ گیا، کبھی درد ہو گیا، اسی طرح انسان کی روح اور دل کو بھی کچھ بیماریاں لگ جاتی ہیں۔ دل سے مراد دل کی وہ پوشیدہ طاقتیں ہیں، دل میں چھپے ہوئے جذبات ہیں جو اسے اچھے یا برے کاموں پر آمادہ کرتے ہیں، اور ان میں بھی بیماری پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر جب بیماری پیدا ہو جاتی ہے اس کے بعد آدمی جو فیصلے کرتا ہے وہ اس بیماری کی بنیاد پر کرتا ہے جس سے غلطیاں کر جاتا ہے، اور اس روحانی بیماری میں سب سے بڑی بیماری، اللہ بچائے، کفر اور نافرمانی ہے۔ یعنی وہ ذات باری تعالی جس نے انسان کو پیدا کیا، جس نے اس پر بے شمار نعمتیں نچھاور کیں، جس نے اس کو بے شمار نعمتوں سے پالا پوسا، انسان اس کی نافرمانی کرے اور یہاں تک کرے کہ اس کا انکار کر دے اور کفر کا معاملہ کرے، یہ سب سے بڑی روحانی بیماری ہے۔ اور یہاں اس آیت میں یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ ان کے دلوں میں کفر کی، نافرمانی کی، ناشکری کی بیماری ہے، یہ تو ہے ہی، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے دلوں میں حسد کی بیماری ہے، جیسے کہ قرآن کریم میں متعدد جگہ پر دل کی بیماری کو حسد کے معنی میں استعمال فرمایا، تو یہاں حسد کے معنی بھی ہو سکتے ہیں۔ حسد، منافقین اکثر و بیشتر یہودی تھے اور وہ مسلمانوں کے سامنے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنے کی کوشش کرتے رہتے، لیکن دل سے اسلام لانے کو تیار نہیں تھے۔ تیار اس لیے نہیں تھے کہ ان کے دلوں میں حسد تھا کہ جتنے بھی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام تشریف لائے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تشریف لائے، اور یہودی بھی سارے بنی اسرائیل میں سے تھے، لہذا انہیں توقع یہ تھی کہ آخری زمانے کے پیغمبر بھی بنی اسرائیل ہی سے آئیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آخری پیغمبر بنی اسرائیل سے بھیجنے کی بجائے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے بھیجے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی کے طور پر مبعوث فرمایا، تو اس سے ان کے دل میں یہ حسد پیدا ہو گیا کہ بنو اسماعیل کے لوگ ہم سے آگے بڑھ گئے اور آخری نبی ان میں پیدا ہو گئے، اس وجہ سے انہوں نے مخالفت پر کمر کس لی۔ یہ منافقین اگرچہ کسی ڈر یا کسی خوف یا کسی مصلحت کی وجہ سے زبان سے تو کہتے تھے ہم ایمان لائے، دل میں وہی حسد چھپا ہوا ہوتا تھا، جس کا نتیجہ یہ تھا کہ وہ اس انتظار میں رہتے تھے کسی بھی طرح مسلمانوں کو کوئی تکلیف پہنچے۔ اگر مسلمانوں کے ساتھ کوئی خوشی کا واقعہ پیش آتا، مسلمانوں کو جنگ میں فتح حاصل ہو جاتی، تو ان کا دل دکھتا تھا، اور اگر مسلمانوں کو کوئی تکلیف پہنچتی تو یہ اندر اندر سے خوش ہوتے تھے۔ اس حسد کی بیماری کی طرف بھی اشارہ کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا گیا، فی قلوبہم مرض، ان کی دل میں بیماری ہے، اللہ بچائے۔ اب ہمیں یہ سوچنا ہے یہ حسد کی بیماری کیسی بیماری ہے جو انسان کے اندر روگ لگا دیتی ہے، ایسی بیماری ہے جو انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا فزادہم اللہ مرضا، اللہ تعالیٰ نے اس بیماری اور روگ میں اضافہ کر دیا۔ اگر تو اس سے مراد کفر، تو اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ یہ ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی انسان اپنے اختیار سے ضد اور ہٹ درمی کی بنیاد پر کوئی غلط راستہ اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے گمراہی میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیتے ہیں۔ لہٰذا جب انہوں نے ضد
ہٹ درمی، کفر، معصیت، نافرمانی، ناشکری کی بیماری خود اختیار کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بیماری میں اضافہ کر دیا، اب وہ واپس آنے والے نہیں ہیں۔ اور اگر بیماری سے حسد مراد لیا جائے تو مرض کیسے بڑھتا ہے ان کا، کہ جیسے جیسے وہ مسلمانوں کی کامیابیاں دیکھتے ہیں ان کی جلن بڑھتی جاتی ہے، جتنا وہ دیکھتے ہیں مسلمانوں کو کامیاب ہو رہے ہیں اتنا ہی دلوں میں حسد کی آگ بڑھتی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو پے در پے کامیابی دیے جا رہے ہیں، مسلسل ترقیاں دے رہے ہیں، جیسے جیسے مسلمانوں کو ترقی ہوتی جا رہی ہے ان کی حسد کی بیماری میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اور آخر میں اللہ نے فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس سے آخرت کا عذاب بھی مراد ہو سکتا ہے کہ آخرت میں دردناک عذاب ہوگا، اور دنیا میں جو انہیں رسوائی پیش آ رہی ہے اس کا بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ یہ دردناک عذاب کے مستحق بن چکے ہیں جو انہیں مل کر رہے گا۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا؟ بما کانوا یکذبون، کیونکہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے، یعنی ایمان کا جھوٹا دعویٰ کیے کرتے تھے۔ اس آیت میں ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ یوں تو جھوٹ ہر حالت میں بڑا گناہ ہے، لیکن وہ جھوٹ جو انسان اپنے عقیدے سے متعلق بولے، عقیدہ کچھ اور ہو، زبان سے اپنے عقیدے کی کچھ اور اظہار کرے، یہ نفاق اور منافقانہ جھوٹ ہے، اور یہ جھوٹ کی بدترین قسم ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس پر بہت دردناک عذاب کی وعید بیان فرمائی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا دل کا بھی جائزہ لینا ہے، کہیں ہمارے دل کے اندر بھی کوئی ایسی بیماریاں پیدا تو نہیں ہو رہی کہ جو ہمیں اللہ تبارک و تعالی سے دور کر دیں۔ دل کی بیماریوں میں تکبر ہے، دل کی بیماریوں میں حسد ہے، دل کی بیماریوں میں بغض ہے، یہ دل کی بیماریوں کے اندر ناشکری ہے، یہ ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔